کال کرنا محمد تو ہمیں جی تمام اسٹوڈینٹس اپنا اپنا مائک بند کر لیں، صرف فرمان صاحب کا مائک اوپن رہے. جی صرف فرمان صاحب اپنا مائک اوپن کریں اور تلاوت شروع کریں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لا
کل کے درس میں مثلین اور ادغام متقارب، آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں کہ ادغام مثلین اور ادغام متقاربین کسے کہتے ہیں سادے لفظوں میں؟ فاطمہ صاحب. ہیلو السلام علیکم. وائس کلیئر نہیں ہے مولانا کی. وائس کس کی کلیئر ہے؟ میری آواز نہیں کلیئر ہے؟ ہیلو ہیلو صحیح آ رہی ہے آغا آپ کو آواز؟ جگہ بریک بھی ہو رہی بیچ میں. ہیلو ہیلو ہاں ابھی آ رہی ہے آواز میری؟ آ رہی ہے مولانا. اب بہتر. صدای شما پایینه دیگه. الان درست شد؟ آره الان یکم درست شد. یہی سوال ہمارا یہ تھا کہ کل کے درس میں دو چیزیں عرض کی تھیں، ادغام متقاربین اور ادغام مثلین. اس کے بارے میں کوئی آپ میں سے کچھ بتانا چاہے گا کہ آپ نے کیا سمجھا، مثلین کسے کہتے ہیں، متقاربین؟ جی تبسم فاطمہ صاحبہ. حسنت صاحبہ. آغا میں بتاؤں، عادل بول رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. ادغام مثلین قرآن مجید کی جو آیات کے لفظوں میں اگر ایک جیسے حرف ایک ساتھ آ جائیں، جس میں پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک، تو دوسرے حرف پہ تشدید لگا کے ہم اس کی تشدید کی آواز سے اس لفظ کی ادائیگی کریں گے. شرط یہ ہے کہ یہ اس میں مد والے حروف نہ ہو، الف با اور یہ، جیسے ربہم، ربہم، ربک، ربکا. تو یہ سیم حروف اگر آئیں تو اس کو ہم ادغام مثلین کہتے ہیں. جیسے بے میں بے کا ادغام ہو جائے، رے میں رے کا ادغام ہو جائے، تو وہ ادغام مثلین کہلاتا ہے. ادغام متقربین یہ اس صورت میں ہوگا جب ہمارے مخرج ایک ہوں لفظوں کے اور ان کی صفات بہت آپس میں ملتی جلتی ہوں. جیسے زبان سے ہمارا مخرج زبان کا ہے تو اس میں رے رو نون کا ادغام ہو سکتا ہے، کیونکہ مخرج ہمارا زبان ہے اور اس کی صفت ہے وہ اس کے اعتبار سے بہت نزدیک سے بولے جاتے ہیں، تو اس کنڈیشن میں یہ ادغام متقاربین ہوگا. واضح. جی وہ کوئی سوال بھی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مولانا، اگر کسی اور کو بتانا چاہو اس کو بعد پھر سوال آپ سے کرنا ہے مجھے. اچھا ٹھیک بہتر. جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ کنانی صاحبہ، علیشہ عبدی صاحبہ. السلام علیکم. بتاؤ. جی بسم اللہ. ہاں علیشہ صاحب آپ بتائیے. جی ادغام مثلین وہ ہوتا ہے جہاں پہ دو حرف ایک جیسے ہوں اور ان میں پہلا ساکن ہو اور دوسرا جو ہو وہ متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیں گے، جیسے کہ ناصرینا. جی. اور ادغام متقاربین وہ ہوتا ہے جو مخرج جن کا ایک ہو اور وہ صفت کے اعتبار سے بھی قریب ہو، جیسے کہ قربی. جی
جی کنانی سلمہ صاحبہ. السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. ادغام مثلین ہے، اس میں دو حروف ایک طرح کے جمع ہو جیسے پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو. ساکن والے حرف کو متحرک والے حرف سے ملایا جائے گا. ایگزامپل کے لہم مثلاً. اور ادغام متقرب میں ان دو حروف کا نام ہے جو ایک مخرج رکھتا ہو، مخرج ایک ہو مگر صفت قریب ہو، اسے ادغام متحرک کہنا چاہیے. جی قل شکریہ. ربی ایگزامپل. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی حسنت صاحبہ آپ بتانا چاہتی ہیں؟ سلام آقا ہم بتائیں. علیہ السلام بفر. ادغام مثالین ہے تو ہم مثال حروف کا جمع ہونا ہوتا ہے. لیکن حرف کے بعد متحرک حالت میں دوبارہ آ جائے تو وہاں ادغام مثالین ہوگا. مثلا من نطفۃ ان نفس قل لکم. جی خوب ادغام متجانسین دو ہم مخرج حرف کا جمع ہو جانا. اگر کسی ساکن حرف کے بعد اس کا ہم مخرج حرف متحرک حالات میں آ جائے تو وہاں ادغام متجانسین ہوگا. مثلا ابدتم احتتم. جی درست ہے سر؟ بله درست. ٹھیک شکریہ. کل کے درس میں جی عدیل صاحب بتائیے آپ کا کوئی سوال تھا؟ جی سوال آ کل حروف تھے اس میں لفظ جب ڈھونڈ رہے تھے جو ادغام میں متقربین کی مثالیں جی. تو کئی جگہ حروف شمسی آ رہے تھے جیسے من الشیطان. تو یہ حروف شمسی کو بھی ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ادغام متقاربین میں یا ان کو الگ رکھا جائے گا؟ اس میں ادغام متقاربین کی ڈیفینیشن لاگو نہیں ہوتی اس کنڈیشن میں. نہیں حروف شمسی بھی شامل ہیں البتہ من الشیطان کے اندر ادغام نہیں ہوگا کیونکہ حرف نون آپ کا متحرک ہے. شرط یہ کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک. یہاں کے اوپر حرف نون کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود یہ متحرک ہے، زبر کی علامت ہے. زبر کی علامت. جی جی اچھا مطلب اگر حروف شمسی ہو تو اس میں ادغام متقاربین کی کنڈیشن آ جاتی ہے. آئے گی اس میں بھی. جی اور کچھ سورہ ہود میں کچھ مجھے لفظ ملے کل میں آپ نے شاید میرا اگر دیکھا ہو ہوم ورک تو میں نے جی چھوڑ دیے تھے تو اس میں جی کچھ سورہ ہود میں مجھے ورڈ ملے جیسے عادت تو الف را دال تا اور تا کے اوپر تشدید تو عادت تو یہ صحیح ہے ادغام متقاربین اس میں یہ دال اور تے. ہاں یہاں دال کے اور اوپر تو. جی دال اور تو. اب جی یہاں کے اوپر دیکھنا یہ ہوگا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ مخرج ایک ہو اور جی دوسری چیز صفت ایک ہو. آج کا جو درس ہے اس میں ادغام کی جو 4 صورتیں بیان کی گئی یرملون اور مثلین اور متقاربین اور چوتھی متجانسین. آج متجانسین کے بارے میں عرض کریں گے کہ متجانسین کے اندر مخرج ایک ہوتا ہے لیکن صفتیں الگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جی تو اب وہاں کے اوپر دال اور تو کے بارے میں آپ کو دال اور تو بتایا نا بھائی. جی 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 تو اب دال کا اور تو کا مخرج کیا ہے؟ دال اور تو دونوں کا مخرج آپ کے زبان ہے. صفت کیا ہے دونوں کی؟ صفت بھی نزدیک ہے لہذا متقاربین ہے. متقاربین. جی ٹھیک جزاک اللہ تھینک یو. کل کے درس میں جو ہماری آخری بات یہاں تک کہ مکمل ہوئی تھی ادغام متقاربین کے اندر کہ مخرج اور صفت ایک ہو یعنی نزدیک ہو قریب المخرج، جس کے بارے میں ایک مثال عرض کی تھی قل رب. قل رب کے اندر ہم دیکھتے ہیں حرف لام اور حرف رے ان دونوں کا مخرج زبان ہے. دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ ان کی صفتوں کے بارے میں تو حرف لام کے جو صفت بیان کی گئی اور ادا کرنے کا طریقہ جو بیان کیا گیا کہتے ہیں نو کے زبان اور تالو کا ابتدائی حصہ. لیکن حرف رے کے بارے میں نو کے زبان کے نیچے کا حصہ. صرف فرق کتنا ہے، لام کے اندر خود نو کے زبان کو تالو سے ٹچ کرنا ہے اور ملانا ہے، لیکن حرف رے کے اندر نو کے زبان نہیں بلکہ زبان کے نیچے والا حصہ اسے تالو سے جب آپ ٹچ کریں گے ملائیں گے تو حرف را ادا ہوتا ہے. دوسری مثال
علم نخلقکم، نخلقکم. اب یہاں کے اوپر ہمارے جو مثال اور جو ہمارے لیے یہاں پہ ادغام متقاربین کی جو بات ہے وہ نخلقکم کے اندر ہے، لفظ نخلقکم کے اندر. آپ دیکھیں نون خ لام بڑا قاف اور پھر چھوٹا قاف اور پھر میم. کہتے ہیں یہاں کے اوپر دو قاف جمع ہو گئے، ایک بڑا قاف ہے قرآن والا، ایک چھوٹا قاف ہے کاذبین کاتبین والا. کہتے ہیں اب یہاں کے اوپر ادغام کون سا ہوگا؟ ادغام متقاربین ہے، ادغام متجانسین، ادغام یرملون یا مثلین. تو سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہوگی ادغام متقاربین کے اندر کہ ان کا مخرج ایک ہے یا نہیں. تو حرف قاف اور حرف کاف یعنی چھوٹا قاف بڑا قاف، ان دونوں کا جو مخرج علماء تجوید نے بیان کیا ہے وہ زبان ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز کہ جو ادغام متقاربین کے اندر بیان کی گئی ہے مخرج ایک ہونا چاہیے، تو یہاں کے اوپر دونوں قاف کا مخرج ایک ہے. پھر آتے ہیں صفت کے بارے میں کہ ان دونوں کی ادائیگی، ان دونوں کو تلفظ کرنے کا طریقہ کیا بیان کیا گیا. تو حرف قاف بڑا والا جو قاف ہے، کہتے ہیں زبان کے آخری حصے کو تالو سے آپ ٹچ کریں، زبان کے آخری حصے کو تالو سے ٹچ کریں تو قاف ادا ہوگا. لیکن چھوٹے والے قاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو قاف کا جو مخرج ہے اسے ذرا سا آگے کی طرف آگے کے حصے سے جب آپ اس کو تالو سے ٹچ کریں گے تو چھوٹے قاف کی ادائیگی. معلوم ہوا دونوں کی صفتیں نزدیک ہے، مخرج ایک ہے اور صفتیں بھی نزدیک ہیں. تو ان دونوں کے لیے اس مثال کے اندر علم نخلقکم کے اندر آپ کو ادغام متقارب ہے. اب یہاں کے اوپر جب تلفظ کیا جائے گا تو بڑے قاف کو ظاہر نہیں کرنا، علم نخلق، لق غلط ہے، علم نخلقکم. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر حرف لام کو چھوٹے والے کاف سے ملایا جائے گا اور حرف کاف کے اوپر مشدد یعنی تشدید کی علامت کے ساتھ اس کو تلفظ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ادغام متجانسین. ادغام متجانسین کسے کہتے ہیں؟ ادغام متجانسین کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک جنس کے دو ایسے حرف جمع ہو جائیں جن کا مخرج ایک ہو، صفت الگ ہو. یہ بالکل اپوزٹ ہے ادغام متقاربین کا. ادغام متقاربین نہیں تھا کہ مخرج اور صفت دونوں ایک ہو، لیکن متجانسین کے اندر فقط مخرج ایک ہو لیکن اس کی صفتیں الگ ہوں. کیا کہتے ہیں؟ مخرج ایک ہو لیکن صفت الگ ہو. نیز، اور اسی طریقے سے نیز کے معنی ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. اسے علم ادغام متجانسین کہا جاتا ہے. ادغام متجانسین یعنی مخرج ایک ہو لیکن صفتیں الگ ہوں. اب یہاں کے اوپر جو مثالیں بیان کی گئی ہیں آپ دیکھیں، حرف قد تبین طائف بسط. یہ مثال ہے. دال کی مثال پہلی قد تبین اور تو کی مثال قالت طائفہ اور حرف تے کی مثال بسط. کہتے ہیں یہاں کے اندر کیا سمجھ میں نہیں آ رہا صدف؟ آپ بتائیے، جو چیز بات واضح نہیں ہے اس کو بتائیے کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے. مولانا اور ایک بار ریپیٹ کیجیے نا. ہاں ابھی اس کو ہم اچھا. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہی والا واپس سے ریپیٹ کر لیں گے، سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں متقاربین آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ متقارب نہیں. ہاں تو اب جب آپ کو متقاربین سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو بتانا چاہیے تھا وہیں کے اوپر. خیر دوبارہ ہم عرض کر رہے ہیں، ادغام متقاربین کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ ادغام متقاربین اس ادغام کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر دو ایسے حرف جمع ہو جائیں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آ جائیں کہ جو قریب المخرج ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس کا مخرج اور صفت کسے کہتے ہیں؟
صفت کہتے ہیں کہ کیسے آپ کو اس حرف کو ادا کرنا ہے، یعنی تلفظ کیسے کیا جائے گا. ایک دفعہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ حرف ر زبان سے ادا ہوگا، لیکن زبان کے کس حصے سے ادا ہوگا؟ یا عین حلق سے ادا ہوگا، تو حلق کے کس حصے سے ادا ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں صفت. کہتے ہیں کہ متقاربین کے اندر پہلی چیز یہ کہ مخرج ایک ہو اور دوسری چیز یہ کہ صفت بھی ایک ہو. اب یہ دو چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں، مخرج بھی ایک ہو صفت بھی ہو، یہ دو حرفوں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ادغام کے اندر پہلی عرض کیا کہ ادغام وہاں کے اوپر ہوتا ہے کہ جہاں کے اوپر دو حروف جمع ہو جائیں، دو حروف آ جائیں، پہلا ساکن و دوسرا متحرک. یعنی جتنے بھی ادغام ہے، ادغام میں یا ملون ہو یا ادغام متقاربین ہو یا متجانسین ہو یا مثلین ہو، چاروں ادغاموں کے اندر انہی دو کی بات ہوگی. پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک. تو کہتے ہیں پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو تو وہاں کے اوپر آ کے ادغام متقاربین ہوگا. اب اس کے اندر بھی پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک، لیکن مخرج اور صفت ایک ہونی چاہیے. مخرج اور صفت ایک ہونا چاہیے. جیسے لفظ قل رب، قل رب کے اندر آپ دیکھیں ایک لفظ قل ہے، دوسرا لفظ رب ہے. قل کے اندر حرف لام ہے اور ربے کے اندر پہلا حرف ر ہے. اب ان دونوں حرفوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں کے اوپر لام ساکن ہے اور دوسرا حرف را یعنی حرف ر متحرک ہے. اب ان دونوں حرفوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا اس کا مخرج کیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مخارج حروف جو 5 بیان کیے گئے ہیں، جوف دہن، حلق، زبان، ہونٹ، ناک، حرف لام اور حرف ر زبان سے ادا ہوتا ہے. تو مخرج دونوں کا ایک ہے. پہلی بات کلیئر ہو جائے. پھر دیکھیں گے کہ صفتیں ایک ہیں یا نہیں ہے. تو صفتوں کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لام کو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور ر کو کیسے ادا کیا جاتا ہے. تو حرف لام کے تلفظ کے لیے زبان کی نوک کو تالو کے ابتدائی حصے سے ملانے اور ٹچ کرنے سے حرف لام ادا ہوتا ہے. حرف ر کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک کے نیچے کے حصے کو، کوئی فرق نہیں ہے حرف لام اور حرف ر میں. حرف لام کے اندر زبان کی نوک کو تالو سے ملانا ہے، حرف ر کے اندر صرف اور صرف زبان کی نوک کے نیچے والے حصے کو تالو سے ملانا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ مخرج دونوں کا ایک ہے زبان اور صفتیں بھی ایک ہے، یعنی بالکل نزدیک ہے کہ ان کا تلفظ اور ادائیگی ایک طریقے سے ہوتی ہے. صرف فرق اتنا سا ہے کہ حرف ر کے اندر آپ کو زبان کی نوک کے نیچے والا حصہ استعمال کرنا، لیکن حرف لام میں خود زبان کی نوک کا استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہے؟ صدف رضوی متقاربین سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اب اس کے بعد متجانسین کے جی کرنا چاہیے سوال ہے. ٹھیک. اب اس کے اندر متجانسین کے اندر بھی اسی طریقے سے کہ دو حرف ہوں گے، پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک ہوگا، لیکن مخرج ایک ہوگا لیکن صفتیں الگ ہوں گی. مہوش صاحبہ آپ نے میسج کیا کہ مثلین سے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ کل کا درس تھا مثلین اور متقاربین. کل نہیں معلوم آپ پہلے درس میں حاضر تھی نہیں تھی. ہمیں دوبارہ عرض کرنے میں کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہیں ہے. کہنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ اسی وقت آپ فوراً پوچھ لیا کریں. پہلے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ جہاں کے اوپر بھی کوئی بھی سوال ہو اگر آپ پہلے پوچھیں گے نا تو اس سے یہ آپ کا فائدہ ہوگا کہ آگے کی چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوتی چلی جائیں گی.
ورنہ جیسے کہ ابھی آپ نے خود میسج میں کیا کہ مثلین کے بعد کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، تو ابھی تو ہم متجانسین کے اوپر پہنچ گئے تھے. چلے خیر ٹھیک ہے، ہم دوبارہ سے کرتے ہیں، لیکن گزارش اور التماس یہی ہے کہ جہاں پہ سوال ہو فوراً کر لیا کیجیے، انتظار نہ کیا کیجیے کہ یہ بات تمام ہو جائے. ادغام مثلین کے اندر، دوبارہ ادغام مثلین سے شروع کرتے ہیں کہ ادغام مثلین کے اندر کہتے ہیں کہ اگر دو حروف ایک طرح کے جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، دو حروف ایک طرح کے السلام جمع ہو جائیں. آقا پلیز پہلے والی اسکرین لگا دیں، وہ والا پوسٹر بھی نہیں ہے میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے، بہتر. کے اندر کہتے ہیں اگر دو حروف ایک طرح کے جمع ہو جائیں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی شروع سے جہاں پہ ادغام کی بات تھی کہ ادغام کی معنی کیا، وہاں پہ عرض کیا تھا کہ ادغام کے اندر ہم دو حرفوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہیں. ملحوظ نظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی دو حرفوں کو ہم دیکھتے ہیں، دو حرفوں کو، پہلا ساکن ہونا چاہیے، دوسرا متحرک ہونا چاہیے. کوئی سوال ہے مہوی صاحبہ؟ نہیں. اچھا ٹھیک. پہلا ساکن ہونا چاہیے، دوسرا متحرک ہونا چاہیے. ادغام مثلین کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ پہلا حرف ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو. البتہ ایک اہم چیز مثلین کے اندر یہ کہ دو حرف جو آ رہے ہیں دونوں ایک ہی ہوں. یعنی کیا؟ یعنی دو حرف رے ہو، دو حرف لام ہو، دو نون ہو یا دو قاف ہو. یہاں کے اوپر من ناصرینہ کے اندر آپ دیکھیں، من کے اندر نون آیا ہے اور ناصرینہ کے پہلا حرف نون ہے. اسے کہتے ہیں ادغام مثلین. پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک، تو اس کو آپس میں کیا کیا جائے گا؟ ادغام کر دیں گے. اسے کہیں گے ادغام مثلین. پھر کہتے ہیں کیا ہر جگہ کے اوپر ادغام مثلین ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ادغام مثلین کے اندر ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ادغام مثلین کی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی وائس بہت بریک ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت بریک ہو رہی وائس. آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی جی السلام علیکم. آپ کی آواز بہت زیادہ ہلکی آ رہی ہے اور بیچ بیچ میں کافی کنفیوژن ہو رہا ہے کیونکہ اور آوازیں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں. نیٹ ورک تو میری جانب جی سے صحیح ہے ادھر. نہیں، آپ نیٹ ورک بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں کلیئرٹی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. آواز پراپرلی سے نہیں ہو پایا اور یہاں نیٹ ورک ایشو ہو گیا، تو ہم آپ لوگوں سے سب سے معذرت چاہتے ہیں. بہت ساری فرمان صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں، سمجھ نہیں سکے کیا آپ فرما رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور تلاوت پتہ نہیں کیا آج کچھ ایشو بھائی ہو رہا ہے کہ آپ کی بھی جو آواز ہے وہ پراپر طریقے سے میرے خیال سے نہیں آ رہی ہے. جی 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 ہاں نہیں معلوم کیا پرابلم ہے، آج نیٹ ورک تو فل ہے میری طرف نہیں سے. جی مولانا صاحب بالکل بھی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، اور کل کا بھی کلاس اسی نیٹ پرابلم کی وجہ سے نہیں ہو پایا تھا اور آج بھی کچھ کلیئر نہیں ہو رہا ہے. ابھی آپ یہ سمجھ لیں میرے موبائل کے اندر سسٹم کے اندر پورا نیٹ ورک فل شو کر رہا ہے، فل شو کر رہا آقا ہے بٹ ادھر ہم بھی لوگ فل یہاں نیٹ میرے ورک. پاس. تو بٹ ہو ہم لوگ سکتا کے ہے پاس ہوگا نہیں کہ آ آپ رہی کی ہے. طرف سے نیٹ ورک صحیح ہو، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر لوگ موبائل پہ یوز کر رہے ہیں، موبائل پہ ہی جی کلاسز کر رہے ہیں اٹینڈ، تو یہ ہم لوگوں کی پرابلم ہے. جی یہ ہم لوگوں کی نہیں، پرابلم ابھی اگر یہ کوئی ہو صاحبہ جاتی نے بتایا کہ ادھر بھی بالکل فل ہے نیٹ ورک، ہے. نہیں معلوم کیا پریشانی ہے. فل ہے نیٹ ورک. آپ کلاس کری، آپ کلاس لیے جناب. جی ادغام مثلین آگا ایک سوال پوچھنا کے تھا. اندر جی آگا بتائیے. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ ایگزامپل من ناصرینا ادغام مثلین کا ایگزامپل ہے، یہی ادغام یرملون کا بھی ہوگا نا، کیونکہ نون ہے، کریکٹ نون ہے، اس میں نون ساکن بھی ادغام، ہے. ہاں جی جی ادغام
یرملون کی مثال بھی یہ ہو سکتی ہے ہو سکتی کیونکہ ہے نا جو بس. جی ہاں سوری یہی پوچھنا تھا کہ یہی ہو سکتی ہے نا وہاں پر. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے. جی جزاک اللہ. ادغام مثلین کے اندر کہتے ہیں کہ اگر دو حروف ایک طرح کے جمع ہو جائیں اور پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کیا جائے گا. ادغام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ملا دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا. جیسے من ناصرینہ کے اندر حرف نون 2 دفعہ آیا ہے، ایک حرف میم سے ملحق یعنی حرف میم سے ملا ہوا، اور ناصرینہ کے اندر بھی پہلا حرف نون ہے. اس لیے چونکہ ایک ہی طرح کے 2 حرف آ گئے اور پہلا نون ساکن ہو گیا اور دوسرا متحرک، تو یہ آپ کے ادغام مثلین ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک شرط ہے، ادغام کی بھی ایک شرط ہے ادغام مثلین کے اندر. کہتے ہیں کہ پہلا حرف حروف مد میں سے نہ ہو. اگر حروف مد میں سے آ گیا تو ادغام جائز نہ ہوگا. جیسے فی یوسفہ، فی یوسفہ کے اندر حرف یا جو حرف فا سے ملا ہوا یعنی فی کے اندر جو حرف یا ہے، یہ حرف یا حروف مد میں سے، لہذا حروف مد میں سے ہونے کی وجہ سے یہاں کے اوپر ادغام جائز نہیں ہے. لہذا اگر سوال ہو امتحان میں کہ لفظ فی یوسفہ میں ادغام کیوں جائز نہیں ہے، تو آپ لکھ دیے گا کہ یہاں کے اوپر حرف یا حروف مد میں سے ہے، اس لیے ادغام جائز نہیں ہے. جی نغمہ صاحبہ کوئی سوال؟ جی نہیں میں نے پوچھ لیا، وہ لو ہینڈ کر دیتی ہوں. جی ٹھیک. میں بھی صاحبہ ادغام مثلین واضح ہے؟ میں بھی فاطمہ. خیر، ادغام متقاربین، ادغام متجانسین، ادغام مثلین کے بعد ادغام متقاربین. متقاربین کے اندر کہتے ہیں ایسے 2 حروف جمع ہو جائیں یعنی آ جائیں کہ جن کا مخرج اور صفت قریب ہو، یعنی قریب المخرج ہو، نزدیک ہو صفت بھی اور مخرج بھی. جیسے قل رب کے اندر حرف لام اور حرف را آپ کے مخرج زبان ہے اور ادائیگی اور اس کا تلفظ بھی نزدیک ہے. دوسری مثال علم نخلقکم، نخلقکم کے اندر بھی حرف قاف اور حرف کاف کا مخرج زبان ہے اور ادائیگی کے لحاظ سے، تلفظ کے لحاظ سے بھی نزدیک ہے. اسے کہتے ہیں ادغام متقاربین. متقاربین کے معنی ہوتے ہیں قریب. متجانسین کے اندر کہتے ہیں کہ ایسے 2 حرف آ جائیں. متقاربین نہیں سمجھ میں آیا. کہاں کے اوپر نہیں سمجھ میں آیا یہ بتائیے آپ، مشکل کہاں کے اوپر نہیں آپ سمجھ آیا. بہت سادے لفظ میں تو عرض کر رہے ہیں، کیا مشکل ہے آپ کو؟ دیکھیے پھر سے خیر ہم کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ سادے لفظ میں تو شاید ہم نہ عرض کر پائیں. دیکھیے 2 چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ مخرج کون سا ہے. جو 5 مخارج بیان کیے علماء تجوید نے جوفد ہیں، زبان، حلق، ناک اور ہونٹ. ان 5 میں سے کون سا مخرج ہے پہلے حرف کے لیے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھنا ہے کہ صفت کیا ہے، کیونکہ حروف حلق جو حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں اس کے اندر عرض کیا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے زبان کے اندر 10 حصے کیے گئے. تو ان چیزوں کو کہتے ہیں علم تجوید کی زبان میں صفت، یعنی تلفظ کرنا کیسے. اب اگر ہم آپ سے کہیں کہ حرف لام زبان سے ادا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ زبان سے تو ادا ہوتا ہے لیکن زبان کے کس حصے سے. ہم زبان کو تالو سے ٹچ کریں، ہم زبان کی نوک کو داڑھ سے لگائیں، ہم زبان کے کنارے کو اپنے جو ہے تالو سے ٹچ کریں، یا کس طریقے سے ہم کس چیز کا استعمال کریں کہ حرف لام یا حرف را صحیح تلفظ ہو. تو اسی کو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو تلفظ کرنا ہے، اسے آپ کے علم تجوید کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ہے آپ کی صفت. بلقیس صاحبہ علیہ السلام جو ایگزام لیا تھا اس کے مارکس
انشاءاللہ مارکس کے بارے میں آپ کو خبر کر دی جائے گی کہ جس کے بھی جتنے بھی جو بھی نمبر ہوں گے وہ آپ کو خبر کر دی جائے گی. ابھی اس کو چیک نہیں کیا گیا. تو یہاں کے اوپر متقاربین کے اندر پہلی چیز یہ کہ مخرج کیا ہے. مثال یہاں کے اوپر قل رب ہے. قل رب، قل کے اندر حرف لام ہے، ساکن بھی ہے. حرف لام کے بعد حرف را ہے جو کہ متحرک بھی ہے. تو کہتے ہیں اب یہاں کے اوپر آپ دیکھیں کہ لام اور حرف رے کا مخرج کیا ہے. تو لام اور حرف رے نہ جوف دہن زیادہ ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. دونوں حروف لام اور رے. تو معلوم ہوا کہ مخرج ایک ہے. اب صفت دیکھنی ہے کہ صفت کیا ہے ان کی، یعنی ادا کیسے ہوتے ہیں. زبان سے تو ادا ہوتے ہیں لیکن زبان کے کس حصے سے ہم اس کو ادا کریں گے. تو حرف لام کے لیے حصے سے ٹچ کیجیے تو لام ادا ہوگا، اور حرف رے کے تلفظ کے لیے زبان کی نوک کے نیچے والے حصے کو آپ تالو سے ملائیں گے تو آپ کے حرف رے تلفظ ہوگا. اسی کو کہتے ہیں ادغام متقاربین، یعنی مخرج بھی ایک ہو اور صفت بھی نزدیک ہو. صفت یعنی کیسے آپ کو اس کو تلفظ کرنا ہے، اسے کہتے ہیں صفت. بات اب واضح ہے مہوش صاحبہ؟ جی آگے اب سمجھ میں آ گیا. ٹھیک، بہتر. اب اس کے بعد ادغام متجانسین کے اندر، ادغام متقاربین کے اندر کہا تھا کہ مخرج اور صفت نزدیک ہو. متجانسین کے اندر بالکل اپوزٹ اور برعکس ہے. کہتے ہیں مخرج ایک ہو لیکن صفت الگ الگ ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر دونوں حروف زبان سے ہی ادا ہوتے ہوں، دونوں حروف ناک سے ادا ہوتے ہوں، دونوں حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہوں، یہ مخرج ہو گیا. لیکن صفت کے اندر فرق ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے تلفظ میں فرق ہو، اس کے تلفظ اور اس کی ادائیگی میں فرق ہو، اور پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو. پہلی مثال 3 حروف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حرف دال، حرف تو اور حرف تا. یعنی تے. قد تبین، قامت طائفہ اور بسطتا. بسطتا. اس کے اندر کیا ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حرف دال، حرف تو اور حرف تے کا مخرج کیا ہے. ان تینوں حروف کا جو مخرج بیان کیا ہے علماء تجوید نے وہ زبان ہے. وہ زبان ہے، ناک نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، حلق نہیں ہے، جوف دہن نہیں، بلکہ زبان ہے. یہ تو مخرج ہو گیا. معلوم ہوا کہ مخرج ایک ہے. اب صفتیں الگ ہونی چاہیے. یہ صفتیں الگ ہونی چاہیے. تو زبان کے اندر 8ویں پوائنٹ کے اندر عرض کیا تھا کہ زبان کی نوک کو اوپر کی دانتوں کے جڑوں سے جب آپ ٹچ کریں گے تو 3 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، دال، تو اور تے. لیکن اس میں فرق ہے ہلکا ہلکا. یہی فرق کو کہتے ہیں صفت. یعنی مخرج متجانسین کے اندر ایک ہے لیکن صفت فرق ہے. حرف تو کے لیے آپ کو موٹا بنا کے ادا کرنا ہے، حرف دال کے لیے آپ کو کھینچ کے ادا کرنا اور حرف تے کے لیے آپ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے. تو یہ صفتوں میں فرق ہو گیا. صفتوں میں فرق ہو گیا کہ ادا تو زبان سے ہوں گے لیکن زبان کے اندر نو کے زبان کو جب ہم اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ملائیں گے تو حرف تو کے لیے ہم موٹا بنا کے ادا کریں گے، دال کے لیے کھینچ کے ادا کریں گے، اور حرف تے کے لیے اس کو جھٹکے سے ادا کیا جائے گا. یہ ہے ادغام متجانس ہے. یہاں تک بات واضح؟ کوئی سوال تو نہیں آپ لوگ کا؟ جی آغا واضح. ٹھیک. دوسری مثال آغا جی پہلے ساکن ہو دوسرا متحرک ہو. ہاں وہیں پہ ادغام ہوگا. ادغام کی شرط ہی یہی ہے کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو. اگر دونوں متحرک ہو گئے، دونوں ساکن ہو گئے تو ادغام نہیں ہوگا. اچھا.
دوسری مثال حرف ذو، زال اور سے. کہتے ہیں یہاں کے اندر الظلموا یلحظ ذالک، الظلموا یلحظ ذالک، اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کا مخرج ایک ہونا چاہیے، کیونکہ متجانسین کے اندر بیان کیا گیا کہ مخرج ایک ہو. تو معلوم ہوا کہ مخرج ان تینوں حروف کا زبان ہے. مخرج زبان ہے تو ایک ہو گیا، مخرج ایک. اب ہمیں اس کی صفتوں میں یعنی اس کی ادائیگی میں فرق دیکھنا ہے. تو زبان کے اندر 10ویں پوائنٹ کے اندر عرض کیا تھا کہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے جب آپ ٹچ کریں گے اور ملائیں گے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. حرف ذو کو موٹا بنا کے ادا کریں گے، زال کو کھینچ کے ادا کیا جائے گا، اور حرف سا کو یعنی سے کو جھٹکے سے تلفظ کیا جائے گا، جھٹکے سے تلفظ. تو مخرج ایک ہے اور ادائیگی کے لحاظ سے تینوں حروف کے اندر فرق ہے. اسے کہتے ہیں ادغام متجانسین. تیسری مثال حرف بے اور حرف میم. حرف بے اور حرف میم کا مخرج پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا. تو دونوں حروف، ان دونوں حروف کا حرف بے اور حرف میم کا جو مخرج بیان کیا علماء تجوید نے، وہ مخرج کیا ہے؟ وہ ہونٹ ہے، یعنی یہ دونوں حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں. لیکن صفت فرق کرتی ہے، صفت فرق کرتی ہے. حرف میم اور حرف بے کے اندر، دونوں حروف کے اندر ہونٹوں کو آپس سے چپکانا ضرور ہے، لیکن حرف میم میں حلقے سے ادا کرنا ہے. ہونٹوں کو جب آپس میں ملائیں گے تو میم میم ایسے ادا کیا جائے گا، لیکن حرف بے کو ملانے کے بعد جھٹکے سے چھوڑا جائے گا، بے بے، اس طریقے سے اس کو تلفظ کیا جائے گا. تو کہتے ہیں مخرج دونوں حروف کا زبان ہے، معاف کیجیے، دونوں حروف کا ہونٹ ہے، لیکن صفت میں فرق ہے. صفت میں فرق ہے کہ اس کو نرمی سے ادا کرنا حرف میم کو، اور حرف بے کو جھٹکے سے تلفظ کرنا ہے. چوتھی مثال حرف دال اور حرف جیم. حرف دال اور حرف جیم کی مثال یہاں کے اوپر حرف دال اور حرف جیم کے اندر کہتے ہیں کہ ان کا مخرج کیا ہے؟ ان کا مخرج زبان ہے. حرف جیم کا تلفظ کیا ہے؟ کہ زبان اور تالو کا درمیانی حصہ، زبان کو تالو کے درمیانی حصے سے جب آپ ٹچ کریں گے تو جیم ادا ہوتا ہے، جیم. لیکن دال کو کیسے ادا کیا جاتا تھا؟ زبان کی نوک کو اوپر کی دانتوں کے جڑوں سے ملایا جائے گا، تو پھر وہاں کے اوپر آپ کے حرف دال ادا ہوتا ہے، حرف دال. تو ان کا جو مخرج ہے وہ ایک ہے، مخرج ایک ہے زبان، لیکن صفت فرق کرتی ہے. صفت کے اندر فرق کیا ہے کہ حرف دال کے لیے دانتوں کی جو اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے اس سے زبان کی نوک کو ملانا ہے، اور حرف جیم کے تلفظ کے لیے زبان کو تالو کے درمیانی حصے سے. تو مخرج ایک ہے لیکن صفت یعنی تلفظ اور ادائیگی کے لحاظ سے فرق ہے. تو یہ آپ کے ہوگا ادغام متجانسین، ادغام متجانسین. تو متجانسین کا مطلب کیا تھا؟ یعنی مخرج ایک ہو اور ادائیگی اور تلفظ کے لحاظ سے فرق ہو. صفتیں ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو لفظ صفتیں کہ آپ اس کو نہ سمجھ پا رہے ہو، تو اس صفتوں کی جگہ اگر آپ یہ بھی لکھ دیں گے یا اگر آپ کہہ دیں گے کہ ادائیگی اور تلفظ کے لحاظ سے فرق ہو تو بھی پورے نمبر انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے. اب آپ میں سے جس کے لیے بات واضح ہو، آغا ادائیگی، ہاں جی بسم اللہ، پھر ایک بار بولیں گے، میں لکھ رہی ہوں. ادائیگی اور تلفظ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، ادائیگی اور تلفظ کے لحاظ سے. تلفظ یعنی ادائیگی، ادائیگی آپ لکھ لیں پروناؤنسیشن. اگر یہ چوتھا پوائنٹ دال اور جیم میں ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ جب قد جاءکم پڑھیں گے، قد جاءکم، قد جاءکم، قد جاءکم.
جی تو پھر اس میں ادغام کہاں ہوا؟ مطلب ہاں یہاں کے اوپر ٹائپنگ کے وقت اس چیز کو بہرحال مس کر دیا گیا کہ حرف جیم کے اوپر مشدد ہوگا. اوکے جی قد جاءکم، دال قد دال سائلنٹ جاءکم، ہو گیا. دال سائلنٹ ہوتا ہے قد جاءکم. اچھا اس میں ان جو 4 ہم نے ایگزامپل دیے ہیں جی انہی حرفوں میں ادغام ہوگا یا اور بھی سچویشن بن سکتی ہے؟ نہیں اور بھی بہت سے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں. یہ تو خالی مثال کے طور کے اوپر عرض کیا گیا ہے. جی مثال کے طور پر کہ تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے کہ آپ کو 2 چیزیں دیکھنی ہوں گی متجانسین کے اندر، مخرج اور صفت یعنی ادائیگی. اچھا اس میں یہ شرط تو نہیں ہوگا کوئی ایک حرف کوئی بھی کسی بھی پوزیشن پہ آ سکتا ہے؟ ہاں دال پہلے آ جائے تو بعد میں آئے، تو پہلے آ جائے تے بعد میں آئے، یہ تو ہاں کوئی نہیں کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. جی ٹھیک. کوئی بتانا چاہے گا کہ ادغام متجانسین کسے کہتے ہیں؟ جی آقا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آقا میں بتانا چاہوں گی. بسم اللہ. جی آقا اس میں ادغام متجانسین میں یعنی کہ ایک ہی تو مخرج ہو لیکن ان کا ادا کا طریقہ چینج ہو. جی ایک مثال عرض کر دیں. جی جیسے کہ قطع بینا یعنی کہ اس میں دال جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، یعنی جی کہ یہ مخرج تو ایک ہی رکھتے ہیں دال اور تے، لیکن جو مطلب دوسرا والا تے ہے اس میں ملا دیں گے اس کو، یعنی کرنے کا طریقہ ہوگا وہ چینج ہو جائے گا، لیکن مخرج جو ہے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی جی جو مخرج رکھتے ہیں. آگا آگا ہاں بتائیے. جی جی تو اس میں ہم کوئی بھی کمبینیشن لے سکتے ہیں نا، جیسے سین اور سواد وہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں دونوں سین اور زبان ہاں سواد. جی تو آپ کے پاس کوئی ایسا مطلب آپ نہیں مطلب علماء تجوید نے ایسی کوئی لسٹ نہیں بنائی ہے کہ ہم ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں ایسے؟ پھر شاید میں ہم صفت غلط سوچے تو ایسا لسٹ نہیں ہے آپ لوگ کے پاس ایسے؟ کس طرح کی لسٹ؟ کس طرح کی لسٹ؟ یہ ایگزامپلس جیسے میں نے کیسے دیکھ کے بنایا سین اور سواد، تو لام اور نون بھی ہو سکتے ہیں، دونوں زبان سے ادا ہوتے، دیکھیں دونوں ایک کے ایک صفت چیز عرض الگ ہے. کریں نغمہ جی صاحبہ، ایک جی چیز عرض کریں. جی کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، صرف علم تجوید کی بات نہیں ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اوکے ہر جگہ کے اوپر ایک یا 2 مثال ہی دی جاتی ہے. آپ کا بھی کالج یونیورسٹی سے تعلق ہے کہ ایک ہی 2 مثال دی جاتی تاکہ بات اسٹوڈنٹ اور طالب علم کو سمجھ میں آ جائے. اس کے بعد خود اس کے بیس کے اوپر اور اس فارمولے کے اوپر جو چیز ہم پڑھتے ہیں مثالیں اور اگزامپل کتاب سے نکال لیتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں کے اوپر بھی ہے کہ بات کو واضح کرنے کے لیے یعنی آپ کو سمجھ میں آ جائے اس لیے 1 مثال 2 مثال بیان کی جاتی ہے تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ لیں. جب آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں گے، اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں گے، تو پھر آپ خود جا کے اس کتاب کا مراجعہ کر کے اس میں سے 50 مثالیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے سمجھ لیا اس چیز کو. سمجھ میں جائے. تو لام اور ٹھیک ہے. نون بھی اسی میں آئیں گے ایگزامپل میں؟ لام اور نون دیکھیے دونوں اب زبان ہاں سے ادا ہوتے ہیں، دونوں کی صفت الگ ہے. جی تو یہ صحیح ہے میرا لیکن ایگزامپل؟ جی 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 نہیں بات آپ کی صحیح ہے کہ لام اور نون بھی آ سکتے ہیں، کاف اور رے بھی آ سکتے ہیں، دال اور تو بھی آ سکتے ہیں. ایک جی چیز ہمیں اور بھی خیال کرنی ہے کہ ہمیں جی قرآن میں دیکھنا ہے کہ یہ چیز استعمال ہوئی ہے کہ نہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ پہلا ساکن ہونا چاہیے، پہلا ساکن ہونی چاہیے. اب ہم کوئی مثال اپنی طرف سے بنا دیں کہ جس کے اندر حرف لام اور حرف نون آ رہا ہو لیکن قرآن کے اندر وہ استعمال ہی نہ ہو، تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ یہ علم تجوید کا تعلق قرآن مجید سے، آپ کے لینگویج سے نہیں ہے کہ آپ جو دل چاہیں اس کو اپنے مثال میں اپنے اگزامپل میں ڈال دیں. تو ہمیں قرآن میں دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز استعمال ہوئی ہے یہ لفظ یا نہیں ہوا ہے. اگر استعمال ہوا ہے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام اور قابل بیان ہے. جی اوکے ٹھیک ہے. جی جی جزاک اللہ.
ٹھیک، شکریہ عالمہ صاحبہ کہ ادغام متقارب متجانسین کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا. لیکن یہاں کے اوپر ہمارا ادغام کا درس مختلف ہے. ادغام کے معنی کیا ہے؟ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو ساکن والے کو متحرک سے ادغام کیا جائے گا یعنی ملایا گا، اور متحرک حرف کی جو بھی علامت ہوگی زبر یا پیش اس کے مطابق ہم اس کو تلفظ کریں گے. یہ تھا آپ کے ادغام. کہتے ہیں ادغام بھی 4 طرح کا ہوتا ہے: ادغام یرملون، ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین. ادغام یرملون کے اندر یہ تھا کہ کسی بھی جگہ کے اوپر حروف یرملون جو کہ 6 بیان کیے گئے ان میں سے کوئی حرف آ جائے اور وہ متحرک ہو اور اس سے پہلے نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے، تو کہتے ہیں ایسی حالت میں وہ نون ساکن ساکن کے بعد. مثال کے طور کے اوپر اشہدو اللہ الہ الا اللہ. پھر کہتے ہیں کہ خود ادغام یرملون بھی 2 طرح کا ہے. ادغام یرملون بھی 2 طرح کا ہے. ادغام ادغام غنہ کے اندر کہ نون کی ہلکی سی آواز باقی رہتی، لیکن وہ کہاں کے اوپر ہوتا ہے؟ حروف یرملون کے 4 حرفوں کے اندر، یہ میم واو نون، وہاں کے اوپر علیوں ولی اللہ. لیکن جہاں کے اوپر نون کی آواز پوری طریقے ختم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اس کو ادغام بلا غنہ. وہ کہاں کے اوپر ہے؟ حرف رے اور حرف لام کے اندر. جی، جیسے محمد رسول اللہ لم یکن لہو، یہ بات تھی. پھر کہتے ہیں کہ لفظ دنیا میں ادغام کیوں جاتے ہیں؟ اس وجہ سے جائز نہیں ہے کیونکہ لفظ دنیا کے اندر حرف نون اور حرف یا یعنی یرملون میں سے کوئی بھی حرف ہو وہ ایک ہی کلمے کا جز ہے. اگر ایک ہی کلمے کا جز ہوگا تو ادغام جائز نہیں. دو شرط یہ ہے کہ دونوں الگ الگ کلمے کا جز ہو. اس کے بعد ادغام مثلین کے اندر کہتے ہیں کہ 2 حرف ایسے یعنی ایک طرح کے جمع ہو جائے، پہلا ساکن دوسرا متحرک. مثال من ناصرینا. پھر کہتے ہیں فی یوسفہ کے اندر ادغام کیوں نہیں جائز ہے؟ کہتے ہیں اس لیے ادغام جائز نہیں ہے کیونکہ فی یوسفہ کے اندر حرف یا حروف مد میں سے یعنی پہلا حرف اگر حروف مد میں سے آ گیا تو ادغام جائز نہیں ہوگا. پھر ادغام متقاربین کے اندر آتے ہیں. کہتے ہیں ادغام متقاربین کا مطلب یہ کہ عصمت صاحبہ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہیلو کلیئر ہے آگا آ رہی ہے. عصمت زہرا صاحبہ آواز ظاہراً آپ کی جانب سے نیٹ ورک کچھ پرابلم ہوگی. ادغام متقاربین کے اندر کہتے ہیں کہ مخرج اور صفت ایک ہو، یعنی صفت کا معنی یعنی اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی نزدیک ہونی چاہیے، قریب المخرج ہونے چاہیے. اسے کہتے ہیں ادغام متقاربین. ادغام متجانسین کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر مخرج ایک ہو لیکن صفت الگ ہو، ادائیگی کے لحاظ سے بالکل الگ ہو، فرق ہو اس کے اندر. یہ ادغام متجانسین ہے. دوبارہ آپ کی خدمت میں پورے 10 کو ریپیٹ کر دیا. بہرحال اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال ہو، آپ کا بات واضح نہ ہو تو بتا. آگا کوسچن تھا جب بھی ہم کوئی بھی 4 ادغام اپلائی کرتے ہیں تو ساکن ورڈ سائلنٹ ہو جاتا ہے، کریکٹ؟ جی یہی پوچھنا تھا کہ پڑھے کیسے نا، تو ساکن والا حرف سائلنٹ ہو جائے گا. جی وہ نہیں پڑھا جائے گا. جی وہ نہیں. عصمت صاحبہ جو بھی ہم یہاں کے اوپر کلاس میں عرض کرتے ہیں یہی تمام باتیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر ملیں گی، کیونکہ یہاں کے اوپر ریکارڈ ہوتی ہے اور وہاں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں. جو بھی یہاں کے اوپر جو کچھ بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی عرض کریں گے وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں کے اوپر مل جائیں گی. اب اس کے بعد عرض کیا تھا کہ ادغام، اظہار، قلب اور اخفاء یہ ساری چیزیں ہیں. آج کا درس کوڈ میسج ہم کر دیتے ہیں آپ لوگ. درس کوڈ
एक मिनट 10 कोड मैसेज कर दें ताकि आप उसको जी 10 कोड मैंने मैसेज कर दिया, आप उसको अपने पास महफूज कर लें। अब इसके बाद बात आती है इजहार की। इजहार के माना क्या होते हैं? इजहार के माना होते हैं जाहिर करना। जी कोड बोल दीजिए। JP 4747 JP 47 जी। अब आती है बात इजहार की। खुद इजहार के माना होते हैं जाहिर करना। कहते हैं कि अगर नून साकिन या तनवीन, ये दो बातें हैं, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलक या हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो उस नून साकिन को बाकायदा तौर पे जाहिर किया जाएगा। इसे कहते हैं इल्म तजवीद की ज़बान में इजहार। यानी क्या मतलब? अगर आप ये देखें कि कुरान के अंदर कहीं के ऊपर नून साकिन आ गया या तनवीन आ जाए, तनवीन के अंदर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, और उसके बाद वाला जो हर्फ आ रहा है वो हुरूफ हलक में से है या हुरूफ यरमलून में से। हुरूफ हलक 6 अर्ज किए थे आपकी खिदमत में, वो कौन कौन से हुरूफ हलक हैं? हर्फ खे, ऐन, हा और हमजा, ये हुरूफ हलक हैं। और हुरूफ यरमलून कौन से? ये रे, मीम, लाम, वाव, नून। कहते हैं कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हलक में से कोई हर्फ या हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो उस नून साकिन को जो पहले गुजरा है हुरूफ हलक या यरमलून से पहले, उसको बाकायदा तौर पे जाहिर करेंगे। जाहिर करेंगे यानी क्या मतलब? इजहार किया जाएगा, उसको बाकायदा तौर पे जाहिर करेंगे, इजहार करेंगे। मिसाल देखें, बात और वाज़ेह होगी। मिन गैरिही, मिन गैरिही। अब यहाँ के ऊपर हमने देखा नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरफे गैन है। अब देखा कि ये हुरूफ यरमलून में से है या नहीं, तो मालूम हुआ कि हुरूफ यरमलून में से नहीं है बल्कि हुरूफ हलक में से। तो अब इस अन और कश्मी है यानी हा है, हा हुरूफ हलक में से या हुरूफ यरमलून में से, तो मालूम हुआ हुरूफ हलक में से। लिहाजा अब यहाँ के ऊपर भी अनहार के अंदर जो हरफे नून है उसको हम बाकायदा तौर के ऊपर जाहिर करेंगे। तीसरी मिसाल, दुनिया। दुनिया के अंदर भी इसी तरीके से हरफे नून के बाद हरफे या है। हर्फ या हुरूफ हलक में से नहीं है बल्कि हुरूफ यरमलून में से। तो जब हुरूफ यरमलून में से है तो यहाँ के ऊपर भी लफ्ज़ नून, हर्फ नून को बाकायदा तौर पे जाहिर किया जाएगा। चौथी और आखिरी मिसाल, क़िनवान। क़िनवान के अंदर आप देखें नून साकिन के बाद जो हर्फ वाव आया है ये आपके हुरूफ हलक में से नहीं है बल्कि हुरूफ यरमलून में से, हुरूफ यरमलून में से। तो जब हुरूफ यरमलून में से है तो नून को बाकायदा तौर के ऊपर जाहिर किया जाएगा। आगा हसना साहिबा आपने मैसेज किया है, आवाज नहीं आ रही है मेरी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज। बीच में ना आगा आपका वॉइस ना ब्रेक हो जाता है। जी हाँ, बंद हो गई थी आवाज आपकी। जी आगा क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि ये सपोज वर्ड है किनवान, तो नून साकिन है, उसके बाद जो वाव है वो हुरूफ यरमलून है, लेकिन हम उसको नून साकिन को इजहार करेंगे। पर मेरा क्वेश्चन है, आपने पहले एक दर्ज में ये समझाया था कि वाव तो हुरूफ यरमलून हो ही नहीं सकता क्योंकि वर्ड सेपरेट होने चाहिए ना,
to apply use करने के लिए इदगाम यरमलून यूज करने के लिए 2 सेपरेट वर्ड्स होने चाहिए. ये एक वर्ड में ही आए तो वैसे भी नहीं यूज करेंगे हम लोग. देखिए यहाँ के ऊपर इदगाम की बात नहीं हो रही है, इदगाम की बात हमारी तमाम हो गई. ये बात है इजहार की. इजहार का माना यह है कि आपको जाहिर करना है. इजहार के माने जाहिर के. तो यहाँ के ऊपर हमें इदगाम से कोई ताल्लुक नहीं. इदगाम का दर्स हमारा मुकम्मल हो गया. अब उसको यहाँ अप्लाई नहीं आपको करना है, बल्कि ये देखना है कि नून साकिन के बाद वाला हर्फ कौन सा है. अगर हुरूफ हलकी और हुरूफ यरमलून में से आएगा तो आप नून को जाहिर करेंगे, तो वहां के ऊपर आपको नून को जाहिर करना है. जैसे यहाँ के ऊपर 4 मिसालें जो बयान की गई, इसमें से 2 हुरूफ हलकी की मिसाल है, 2 आपके हुरूफ यरमलून की, तो नून को आपको बाकायदा तौर पे जाहिर कर देना. इदगाम का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. अलीशा आब्दी साहिबा, दर्स कोड है JP47. JP47 दोबारा मैसेज कर देते हैं. जो आज का दर्स कोड है JP47. आगा एक सवाल था जी कि अगर बताइए. नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की या हुरूफ यरमलून में से कोई हुरूफ ना हो तो नून को जाहिर इसमें था कि किया जाएगा, और कब नहीं किया जाएगा इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? देखिए अब ये चीज आपको कुरान में देखनी होगी, क्योंकि अक्सर व बेशतर जहाँ के ऊपर ऐसी कोई मवारिद यानी ऐसा कोई मकाम आया है तो वहां के ऊपर नून साकिन के बाद या हुरूफ हलकी है या हुरूफ यरमलून है. अभी फिलहाल हमारे जहन में कोई ऐसी मिसाल नहीं है कुरान से कि जहाँ के ऊपर हुरूफ हलक और हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ ना आया. ठीक है जी. तो यहाँ के ऊपर रीड करेंगे क्या इजहार थोड़ा लिख रहे. हाँ जी, उसको दोबारा अर्ज कर रहे हैं. कहते हैं इजहार के अंदर अगर नून साकिन या तनवीन के बाद वाला हर्फ हुरूफ हलक यानी जो 6 बयान किए गए उनमें से हो या हुरूफ यरमलून जो कि 6 बयान किए गए उनमें से हो, तो कहते हैं ऐसी सूरत में आपको उस नून साकिन को बाकायदा तौर के ऊपर जाहिर करना है. बाकायदा तौर पे जाहिर किया जाएगा. नून साकिन अगर नून साकिन के बाद हुरूफ हलक या हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए. इसमें ज़हरा साहिबा आपने मैसेज किया है कि तिलावत के हवाले से कि तिलावत करवाएंगे या नहीं करवाएंगे. तो चूंकि वक्त अब ज़्यादा नहीं है इसलिए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तिलावत आप लोग कीजिएगा क्लास में. आज कोशिश ये है कि ये 2 चीज़ें कल्ब और इख्फा को भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दें ताकि इदगाम का चैप्टर और लेसन हमारा 10 मुकम्मल और क्लोज हो जाए, ताकि अगले हफ्ते एक नए दर्स को आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे. जी बताइए अलीशा आब्दी साहिबा. आगा मेरा सवाल है कि नून को जाहिर कैसे करेंगे, मतलब क्या नून को देर तक पढ़ेंगे? एक बार तिलावत करके बता दिए. जी उसको अर्ज करें. नून को जाहिर करने का मतलब ये है कि आप जब अदा करें तो महसूस ये हो कि आपने नून को तलफ्फुज किया, यानी यूं मिन गैरिही या अनहार या इसी तरीके से क़िनवान दुनिया, इस तरीके से तलफ्फुज किया जाएगा. यानी बाकायदा जाहिर हो, मालूम चले कि आपने नून को तलफ्फुज किया है. नून की बाकायदा वॉइस होनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए. ऐसे नहीं अगर आपको यूं कहता है कि मी गैरही, कहते ये गलत है. मी गैरही नहीं होगा क्योंकि नून यहाँ के ऊपर जाहिर किया जाएगा, क्योंकि हर्फ नून के बाद हुरूफ हलक है. या दुया ऐसे कोई पढ़े, या आहार कोई कहे तो गलत है, कैवान कोई कहे तो गलत है. नून को आपको ऐसे अदा करना है कि बाकायदा जाहिर हो, महसूस हो, सुनने वाले को पता चले कि हाँ आपने ये जो लफ्ज मिन गैरिही कहा है इसके अंदर हर्फ नून को जाहिर किया. ठीक है अलीशा साहब. ये बात थी आपके इजहार जी की. आगा बिल्कुल वाज़ेह. जी अब इसके बाद कहते हैं कल्ब.
اظہار کے بعد قلب، قلب کے معنی ہوتے ہیں، کلاس ہو رہے سو آنکھیں بند کے تھے. قلب کے معنی ہوتے ہیں بدلنا، منقلب کرنا، یعنی بدل دینا. قلب کہتے ہیں قلب کے اندر اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حرف بے ہو تو کہتے ہیں اس نون ساکن کے جو حرف بے سے پہلے آیا ہے وہ میم میں تبدیل ہو جائے گا، میم میں بدل جائے گا اور اسے غنہ سے ادا کیا جائے گا. غنہ سے ادا کیا جائے گا یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی. مثال دیکھیں، ان بیا، حقیقت میں کیا ہے؟ ان بیا. حرف نون ہم نے دیکھا ساکن ہے، اس نون کے بعد حرف بے آیا ہے. قلب کے اندر کہا کہ حرف اگر نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اس نون ساکن کو آپ تبدیل کر دیں گے، بدل دیں گے. انبیاء لفظ صحیح نہیں ہے بلکہ انبیاء. البتہ البتہ لکھا جائے گا انبیاء، یعنی نون کے ساتھ لکھا جائے گا، لیکن جب پروناؤنسیشن اور تلفظ اور ادا کیا جائے گا تو وہاں کے اوپر اس نون کو سائلنٹ کر کے آپ میم کے ساتھ تلفظ کریں گے اور ہلکے سی غنہ کی آواز بھی باقی رہے. غنہ کی آواز یعنی نون کی آواز. ام بیا، ام بیا. دوسری مثال ین بوعا، ین بوعا کے اندر بھی اسی طریقے سے حرف نون آپ کے ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو حرف بے آیا ہے یہاں کے اوپر بے کی وجہ سے نون ساکن کو ہم میم میں تبدیل کر دیں گے. یم بوعا، ین کی جگہ یم بوعا، اس طریقے سے تلفظ کیا جائے گا. پھر آخری بات کہتے ہیں کہ ایک اور ہے، اس کو بھی عرض کر دیں کہ یہاں کے اوپر نون تلفظ میں ہی پڑھا جاتا ہے، اور جیسے رحیم بکم کہ یہاں تنوین کا نون بھی تلفظ میں میم پڑھا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تنوین کی بات آتی ہے، کیونکہ اوپر عرض کیا قلب کے اندر کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف بے آ جائے تو میم میں تبدیل ہو جائے گا، میم میں تبدیل ہو جائے. اسی طریقے سے جب اگر تنوین کی بات آ جائے تو وہاں کے اوپر بھی رحیم بکم، رحیم بکم، یعنی وہاں کے اوپر بھی حرف با کو میم میں بدلا جائے گا اور اس سے پہلے جو تنوین آئی ہے اس تنوین کو حرف میم سے ملحق کیا جائے گا، یعنی ملایا جائے گا. رحیم بکم تھا، رحیم بکم تھا. جب یہاں کے اوپر تنوین آئی، تنوین کے بعد حرف بے آیا تو اب اس بے کو میم میں تبدیل کریں گے. تو اب جب ادا کریں گے ہم تلفظ کریں گے تو رحیم بکم غلط ہے، بلکہ رحیم حرف میم کو حرف میم میں ملائیں گے، رحیم بکم، اس طریقے سے تلفظ کیا جائے گا. یہ بات تھی آپ کے قلب کی. آخری بات اس درس کی اخفاء. جیسے ایک مثال میں من بعد ہی، من بعد، جی صحیح ہے، من بعد ہی یا من بعد کے اندر قلب ہے. من بعد یعنی من تھا، من بعدی، ہاں من بعدی تھا، من جو بعد، جی من بعدی تھا یعنی من بعد، تو یہاں کے اوپر نون ساکن کے بعد حرف بے آ گیا تو ہم نے بے کو تبدیل کر دیا میم میں اور پہلے والے میم کو اس میم سے ملا دیا. من بعدی، سین نون بے الف تے، سنبلات، 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 جی اس کی مثال بھی جی یہ بھی آپ کے قلب ہے، سنبلات. آخری بات اب اخفاء کی. کہتے ہیں اخفاء کے اندر حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، حروف حلق جو کہ 6 ہیں، اور بے، یعنی ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13 حروف. حروف حلق، حروف یرملون 6 6 12 اور حرف بے 13. کہتے ہیں ان 13 حروف کے علاوہ
جو 15 حروف بچتے ہیں ان 15 حروف سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آ جائے تو اس نون ساکن کو آہستہ سے ادا کیا جائے گا. اخفا کے معنی ہوتے ہیں نرمی سے ادا کرنا. تو اس نون کو نرمی سے آہستہ سے ادا کیا جائے گا. کہنے کا مقصد اخفا کے اندر یہ کہ آپ 28 حروف میں سے 13 حروف کو نکال دیں. وہ 13 حروف کون سے؟ حروف حلق 6، حروف یرملون 6 یعنی 12، اور حرف ب یعنی ان 13 حروف کو نکالنے کے بعد اس کے بعد یہاں کے اوپر دیکھیں پی ڈی ایف کے اندر جو نیچے باکس بنا اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں حروف، یہ حروف اخفا کہلاتے ہیں. تے، سے، جیم، دال، دال، رے، سین، شین، طا، طا، تو، تو، قاف، کاف اور پھر یہ حروف اخفا کہلاتے ہیں. کہتے ہیں اگر ان حروف سے پہلے جو نیچے باکس میں بیان کیے گئے ہیں ان حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے تو وہاں کے اوپر اس نون کو نرمی سے آہستہ سے ادا کیا جائے گا. مثال ان کانا، ان کانا. اب کوئی اگر یوں کہے ان کانا، کہتے ہیں غلط ہے. ان کانا غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر نون ساکن کے بعد حرف کاف ہے اور یہ کاف آپ کے حروف اخفا میں سے، تو جب اخفا میں سے تو آپ کو نرمی اور آہستہ سے نون کو ادا کرنا ہے، نرمی سے، ہلکے سے. ان کانا. پھر دوسری مثال انشاء، انشاء. یہی اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ نون ساکن کے بعد جو حرف شین آیا ہے یہ آپ کے حروف اخفا میں سے، تو جب حروف اخفا میں سے تو اس کی بھی ادائیگی اور اس کا بھی تلفظ نرمی اور آہستہ سے کیا جائے گا. پھر وہ آپ کے اس کے بعد کی جو مثالیں صفن، صفا، اندا، ادن، یہ تنوین کی مثال ہے، تنوین کی مثال ہے. تو یہاں کے اوپر بھی آپ کو نرمی سے، نرمی ہلکے سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے آپ لوگ کا؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی ہباری جی صاحبہ. قمبر، قمبر کے اندر نون ساکن کے بعد حرف با آیا تو اس با کو، اس نون با کو میم میں تبدیل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کہ جب بات واضح. یہاں کے اوپر ہمارا ادغام کا درس مکمل ہوتا ہے. اظہار، قلب، اخفا کی بات تمام ہو گئی. ادغام عرض کیا، ادغام کی چاروں صورتیں بتا دیں آپ کی خدمت میں. آغا ان مثالوں کو ایک بار پلیز ریپیٹ کر دیں گے. ان کانا، ان کانا ہلکے سے کیسے؟ ان کانا. جی ان کانا. انشاء، انشاء. شاء، جی اندا، اندادن، اندا ادن. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ ہوم ورک اپنا نوٹ کر لیں. دیکھیں آج آپ کی خدمت میں ادغام متجانسین، اظہار، قلب اور اخفا، یہ 4 چیزیں عرض کی. اس کو آپ کو اپنے سادے لفظوں میں لکھنا ہے. کوشش کیجیے گا جب بھی اپنے لفظوں میں آپ کسی چیز جی پہلا کوشچن بول دیجیے. 4 چیزیں پڑھی ہم نے آج. ادغام متجانسین، اظہار، قلب، اخفا. ان چاروں چیزوں کو آپ کو اپنے سادے لفظوں میں لکھنا ہے. جب بھی کوئی انسان کسی بات کو اپنے لفظوں میں ڈھال کے لکھتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے ہمیشہ باقی رہتی ہے. لیکن اگر ہم کسی کتاب، پی ڈی ایف کا سہارا لیتے ہیں، انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں تو وقتی طور کے اوپر وہ چیز ہمارے ذہن میں رہتی ہے لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اسے خود اپنے لفظوں میں ڈھال کے لکھیں تو وہ چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے. تو کوشش آپ یہ کیجیے گا کہ اپنے لفظوں میں آپ نے کیا سمجھا ادغام متجانسین، اظہار، قلب اور اخفا کے بارے میں، اس کو آپ لکھ کے اور الگ سے مثالیں جو یہاں کے اوپر بیان کی گئی ان مثالوں کو نہ لکھیے گا. کوشش کیجیے گا قرآن سے ادغام متجانسین کی 2 مثال یا 3 مثال جو آپ کو مل جائے، اظہار کی 2 مثال 3 مثال، قلب کی اسی طریقے سے، اور آپ کے اخفا کی بھی 2 مثال یا 3 مثال جو آپ کو قرآن مجید سے آسانی سے مل جائے، اس کو آپ لکھ کے گروپ کے اوپر اپنا ہوم ورک سبمٹ کر دیے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہوم ورک بہرحال وہی ہے کہ سورہ بقرہ جو کہ پہلے بھی اس سے پہلے عرض کیا تھا لیکن چونکہ وقت نہیں تھا کہ تلاوت کی کرتے، تو اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے 75 تک آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. 51 to 75
اس 25 آیتوں کو دیکھ لیجیے گا، اسی میں انشاءاللہ آپ لوگ تلاوت کیجیے گا، 2 4 4 5 5 آیتیں. یہ 2 ہوم ورک ہیں آپ کے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 یعنی 51 سے لے کے 75 یعنی 75 تک کے، اس کو دیکھ لیجیے گا. اظہار، قلب، اخفاء اور متجانسین کو اپنے سادے لفظوں میں لکھنے کی کوشش کیجیے گا. 2 مثال 3 مثال جو قرآن سے آپ کو مل جائے اس کو یہاں کے اوپر کوٹ کر دیے گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال تو نہیں آپ لوگ کا؟ خدا حافظ. مولانا جی بتائیے. سورہ باخر، سورہ بقرہ دوسرا بقرہ، سورہ. جی اچھا بقرہ 51 to 75 ہمیں بھیجنا ریکارڈ کر نہیں کے؟ نہیں نہیں بھیجنا نہیں ہے، بھیجنا نہیں. تلاوت انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگ کیجیے گا. پریکٹس کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. ہاں پریکٹس کرنی ہے. خدا حافظ. تھینک یو، شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.